जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, सूरह नहल की आयत नंबर 97, कि जो ईमान ला, जो जिन्होंने अमल साले अंजाम दिया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, चाहे वो मर्द है या वो औरत है, वहुवा मोमिनुन, और वो ईमान वाले भी हैं, फलनुहय्यियन्नहु हयातन तय्यबतन, तो बस हम उनको अता करेंगे हयात तय्यबा, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और उनको अजर अता करेंगे, बेहतरीन अजर अता करेंगे, ऐसा कि जो उनको इल्म भी मिले। तो ये खुशखबरी है मोमिनीन मोमिनात के लिए, क्योंकि इसमें जो ये फरमाया गया ना, मिन ज़करिन व उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो इस हवाले से मोमिनात औरतों से भी कुरान हकीम उसी ज़ोर शोर से खिताब करता है जितना मर्दों से खिताब करता है। जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र है, उसमें जो तर्जुमा किया जाता है ए ईमान वालों, ए ईमान लाने वालों, तो उसमें औरतें भी शामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, जो है उनमें सब औरतें भी शामिल हैं। और कुरान हकीम में औरतों के हवाले से बहुत बड़ी तफसील हमें मिलती है, बड़ी जलील और कदर ख़वातीन का जिक्र भी कुरान हकीम में है। जनाब मरियम का जिक्र है, जनाब हव्वा का जिक्र है, जनाब आसिया का जिक्र है, मादर मूसा का जिक्र है, और ख़ाहर मूसा का जिक्र है, ज़ने फ़िरऔन का जिक्र है, और बहुत उनकी बड़ी इज्जत और कदर व मंज़िलत है। अल्लाह ताला ने अपने किसी भी हवाले से औरत को कोई कमतर दर्जा नहीं दिया है। ये पूरे तारीख में मर्दों की इजारादारी नहीं, जिसकी वजह से औरतों को ये मुश्किलात और औरतों को ये ख्याल पैदा होता है कि शायद उनका दर्जा को कम है। मोहम्मद वाले इंतज़ार इमाम किरदार ज़ैनबी की रोशनी में और मोमिनात में यहाँ हम जनाब ज़ैनब के किरदार को जब समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर हमारी तवज्जो मसाइल की तरफ होती है, और गिरिया में और मसाइल में हम उनके किरदार की अजमत को सही तरीके से दर्द नहीं कर पाते, सही तरीके से उसकी मालूमात नहीं कर पाते। और जो मेरा उन्वान है असरे ज़रूर मेराज के इंतज़ार इमाम में, तो इंतज़ार इमाम के हवाले से हम देखते हैं कि जिस दौर में हम मौजूद हैं वो दौर कोई आसान दौर नहीं है, वो दौर बहुत मुश्किल दौर है। औरतों को अल्लाह ताला ने जो खुसूसियात दी हैं वो आपके सामने हैं। हमारी बायोलॉजिकल ज़ाहिर है बॉडी जिस्म मुख्तलिफ है, जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ हैं, करने हमारे फ़राइज़ मुख्तलिफ हैं। अहम तरीन काम औरत के ज़िम्मे जो अल्लाह ताला ने खिलकत कर रखा है, तख़लीक़ कर रखा है कि वो औलाद को अपने पेट पे रखती है, पैदा करती है, परवरिश करती है। तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त खालिकियत और सिफ़त रबूबियत जो है वो औरत को अता की है। इस हवाले से एक दफ़ा आगे हो जाए ताकि बाद में आने जरूर भेजिए मोहम्मद वाले खासतौर से अपनी मर्तबत की बेइज्जत के बाद तो औरत की किस्मत इस तरह बदली कि अल्लाह ने अपने रसूल को वो बेटी अता की कि जिसकी अज़मत वो थी कि रसूल तालीम के लिए खड़े हो जाए मस्जिद में। वहाँ आकर औरत ने अपनी खुशनसीबी पे नाज करना शुरू किया, खुशकिस्मती पे नाज करना शुरू किया कि वो बीवी हैं जो मरकज़े किसा हैं, ये वो बीवी हैं कि जो काफ़िले मुबाहिला में मौजूद हैं। और वो नसारा पे पता जो हुई है, मुझे यहाँ मुबाहिला नहीं पढ़ना, लेकिन इस्लाम में आके औरत की वो शानदार शख्सियतें अपने साथ पेश की हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, इंतज़ार इमाम किरदार ज़ैनबी की रोशनी में अहम तरीन मौजूद है।
اب ہمیں دیکھنا ہے جو آج ہم 2025 میں ہیں، انتظار امام کا جو زمانہ ہے یہ کیسا زمانہ ہے. مومن آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں بہت مشکل زمانہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. اور ہم کس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. دور حاضر میں جو ایک میڈیا کا ایک یلغار ہو چکی ہے، ایک سونامی آ چکا ہے، اس کے علاوہ مختلف کلچر ہمارے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، طرح طرح کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہر قسم کا انفلکس آپ کے گھروں میں بلا روک ٹوک پہنچ رہا ہے. وہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، سب کے ہاتھ میں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ انسانوں کے دماغ جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، انسانوں کے دماغ جو ہیں وہ مرکوز نہیں کر پاتے تعلیمات اسلامی پر، قرآن پر، تعلیمات اہل بیت پر. یہ حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں جتنا شور آپ کے اور میرے چاروں طرف ہے، ہمارے دماغوں کو وہ سکون نہیں ہے، اور ہم اپنے مرکز حیات، اپنے مقصد حیات کو بھی بھول رہے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ویسٹرن کیپٹلزم کا اس قدر زور ہے ہمارے اوپر، اس قدر ہمارے چاروں طرف میڈیا انڈسٹری کا، ایڈورٹیزمنٹس کا، اور تمام، یعنی کہ آپ کو صارف بنا دیا گیا، آپ کو کنزیومر بنا دیا گیا. طرح طرح کی فیکٹری سے چیزیں ابل رہی ہیں، اس قدر عیش و عشرت کا سامان ہے، اس قدر فیشن کا سامان ہے، اس قدر کاسمیٹکس کا سامان ہے، اس قدر کپڑے، زیور، خوشبو، گھر سجا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی اتنی یلغار ہو گئی ہے فی زمانہ کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ انہیں چیزوں میں الجھ کے رہ گیا، انہیں چیزوں میں الجھ کے رہ گیا ہے. اور جو اعلیٰ مقاصد ہیں، جو اقدار کی طرف غور و فکر کرنا ہے، جو معرفت کرنی ہے، اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے. جس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم ہر طرف سن رہے ہیں کہ بس اب امام کا ضرور ہونے والا ہے، مجھے نہیں پتا کب ہوگا، نہ آپ کو پتا ہے، نہ ہم کوئی وقت مہیا مقرر کر سکتے ہیں. لیکن جو زمانے کے حالات ہیں، یقیناً ہم بہت قریب ہو رہے ہیں ضرور سے، ہم قریب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے تو اس سے اور زیادہ قریب ہوں گے. اور دعا ہے کہ اللہ کرے ہم اس قابل ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے امام کا دیدار کر سکیں، اور ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکے. سب کی آرزو یہ ہوتی ہے، ہر مومن کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ان کے لشکر میں شامل ہو سکے، کیونکہ جو ان کے ظہور کی نشانیاں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب دنیا ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے گا. مشہور ترین حدیث ہے، متفق علیہ، شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ جو دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بھائیوں میں تھوڑا سا یہ اختلاف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم غیبت کے منتظر ہیں، ہم غیبت کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہمارے موضوع میں وہ نہیں ہے. آج کے زمانے کی جو مشکلات ہیں اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ الہی نظام سے متصادم ہیں. الہی نظام آپ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو قرآنی نظام ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہ نظام ہے مساوات کا، وہ نظام ہے اخوت اور محبت کا، وہ نظام ہے حلال اور حرام کے اوپر پوری توجہ دینے کا، وہ نظام ہے سیلف گروتھ کا، وہ نظام ہے تزکیہ نفس کا، وہ نظام ہے عبادات کا، وہ نظام ہے معاملات کے صاف ہونے کا، وہ نظام ہے تعلقات کی بہتری کا، وہ نظام ہے انسانوں کی آپس میں محبت اور ہمدردی کا. یہ نظام ہے نا ہمارے پاس جو ہمیں قرآن حکیم نے تعلیمات دی ہیں، جو اہل بیت نے تعلیمات دی، یہی نظام ہے. لیکن آج ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا، اور اگر ہے بھی تو بہت مشکلات ہیں ہم لوگوں کو، چاہے ہم پاکستان میں رہ رہے ہوں یا کہیں باہر رہ رہے ہیں، سب جگہ جو ہے دجال کے پنجے اتنے زیادہ گڑے ہوئے ہیں میری اور آپ کی زندگیوں میں کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا جو دراصل حقیقت ہے. دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل، فریب، کاسمیٹکس، دھوکہ، فریب، دلیل، وہ حقیقت نہیں ہے لیکن آپ کو وہ دکھائی جا رہی ہے. آپ کو جو میڈیا کے ذریعے چیزیں دکھائی جا رہی ہیں دراصل ایسا نہیں ہے، لیکن جو جھوٹے نعرے آپ کے میرے اور آپ کے کانوں میں پہنچتے ہیں، ہیومن رائٹس، اور وہ سب سے ہم جو ہیں ہم بہت اعلیٰ ترین لوگ ہیں، تم سب جو ہے وہ پورا کرکٹ ہو.
ہم سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ہماری یونیورسٹیاں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، جب تک تمہارے بچے ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں آئیں گے کسی کام کے نہیں ہوں گے. یہی سب کچھ سن رہے ہیں نا. یہی دجال کا یہی فتنہ دجال ہے جس سے پناہ کے لیے ہمیں کہا گیا کہ سورہ کہف کی آیات کی 10 آیات کی شروع کی 10 آیات آخر کی 10 آیات کی ہر شب جمعہ تم تلاوت کیا کرو تاکہ دجال کے فتنے سے پرہیز کرو. فی زمانہ دجال کے فتنے کا زمانہ ہے. وہ کس لیے، وہ کس طرح؟ اس لیے کہ آپ کو جو چیز خوشنما کر کے دکھائی جاتی ہے دراصل وہ انتہائی بدصورت ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جتنا آپ کو مادیت پرستی کی طرف لایا جاتا ہے، جتنا آپ کو تجمل پرستی کی طرف لایا جاتا ہے، جتنا آپ کو اپنے آپ کو شان و شوق و تفاخر اور اپنی انانیت کے فروغ کی طرف لایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کے لیے بالکل خلاف ہے. اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. اسلامی تعلیمات تو انسان کو سادگی کی طرف بلاتی ہیں. اسلامی تعلیمات تو انسانوں کے آپس کے تعلقات کے اوپر زور دیتی ہیں. سورہ حجرات میں جس طرح ہمیں کس طرح اخلاقی تعلیمات بتائی گئی ہیں کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، قرآنی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، انسانی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں. تو فی زمانہ جب ہم اپنے کو منتظرین امام کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اس راستے پر بھی ہیں جو امام کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے؟ یہ سوچنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے مغربی تہذیب کا. بدقسمتی سے مغربی تہذیب کا اتنا زیادہ غلبہ ہے، چاہے آپ ہم مانیں یا نہ مانیں، صبح سے لے کے شام تک ہم انہی کے اصولوں پہ چلتے ہیں، ہم انہی کے اصولوں پہ کام کرتے ہیں، انہی کی برتری ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے. ایک عجب قسم کا احساس کمتری ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ہیں. جو کچھ آئے گی خوبی، خوشی، ترقی، جو بھی کچھ ٹیکنالوجی جو بھی آئے گی وہیں سے آئے گی، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں. تو یہ جو زمانہ ہے یہ دراصل دور جدید کی جاہلیت کا زمانہ ہے. یہ اصطلاح آج تحفہ لے کے جائیے گا، آج کی مجلس سے میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں. دور جدید کی جاہلیت. آپ کہیں گے یہ جاہلیت یہ کیسے؟ اتنی ترقی، ٹیکنالوجی، کہاں سے کہاں تک آپ جو ہے کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں، کیا سے کیا کر لیتے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو منٹوں میں کیا سے کیا کر کے دے دیتا ہے. اور یہ کسی جاہلیت کی تو بہت ترقی کی بات ہے. لیکن دراصل جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت ہر وہ نظام جو خدائی نظام کے مقابلے میں متصادم ہو، ہر وہ نظام جو خدائی نظام کے مقابلے میں غلبہ پانے کی کوشش کرے، وہ نظام جاہلیت ہے. چاہے وہ عرب کی جاہلیت ہو یا وہ 2025 کی جاہلیت ہو. تو 2025 کی عرب کی جاہلیت ہو، یہ جاہلیت ہو، ہر وہ جاہلیت ہے کہ جو اللہ کے نظام کو پس پش ڈال دے اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو آگے لے آئے. چاہے وہ مغربی جمہوریت ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ اور کچھ ازم ہو، سوشلزم ہو، فلاح ہو، جو کچھ بھی ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو، ایڈورٹیزمنٹس ہو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، اپنی بالادستی ہو، اپنا غرور ہو، اپنا تکبر ہو، ہم سب کچھ ہیں. وہ ہے نظام جاہلیت طرح سے. لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں. صدقہ ہے اس فرش ادا کا کہ ان مسائل کی طرف توجہ کی جاتی ہے، ان مسائل کی طرف توجہ کی جاتی ہے. اور میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی مجلسوں میں اس طرح کی کیفیت چھوڑ کے جاؤں، سوالات چھوڑ کے جاؤں، پریشانی چھوڑ کے جاؤں کہ آپ لوگ پریشان ہوں، سوچیں اور گھر جا کے پھر تحقیق کریں، ریسرچ کریں یہ بات کیوں کہی تھی ذاکرہ نے، اور پھر سوچیں اور دیکھیں. تو آپ یہ مسائل تو آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان کے مختصر حل بھی بیان کروں گی کہ اپنے بچوں کو بھی بتائیے اور خود بھی اپنے ہاتھوں میں 2 چراغ لے کے چلیں. ایک خود شناسی کا چراغ، ایک خدا شناسی کا چراغ. صرف سادہ الفاظ آپ کے حوالے کر رہی ہوں، بھولنے والے نہیں ہیں. خود شناسی اور خدا شناسی. اور خود شناسی کے لیے میرے مولا نے فرمایا تھا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. سمپل سادی سی بات ہے. اور پھر سورہ شمس میں 11 فصلیں کھانے کے بعد تزکیہ نفس کی طرف آپ کا میرا اشارہ کر دیا گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. 11 فصلیں کھانے کے بعد تھا کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. نفس کا تزکیہ اسی وقت کریں گے نا جب نفس کی طرف توجہ کریں گے. جب نفس کی طرف توجہ کریں گے تو تبھی تو کچھ کامیابی حاصل ہوگی. تبھی تو پتہ چلے گا کہ کہاں کمی ہے، کہاں زیادتی ہو رہی ہے، کہاں مجھے تربیت کی ضرورت ہے،
کہاں مجھے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور کہاں میری جہالت رہی ہے. یقیناً یہ گروتھ کا سفر ہے, یہ ترقی کا سفر ہے جو شروع ہو جاتا ہے جب شعور انسان کو ہوتا ہے, جب سے شروع ہو جاتا ہے. اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا اللہ تعالیٰ جس کو اپنے نفس کی طرف متوجہ کر دے. یہ بڑے بڑے حکیموں نے کہا, میرے اور آپ کے اساتذہ نے کہا کہ جو شخص اپنی برائیوں سے آگاہ ہونا شروع ہو جائے, اپنے نفس کی کمزوریوں سے آگاہ ہونا شروع ہو جائے, اس کے اوپر انوار الہی نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اور اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, کیونکہ آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا, مجھ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. تزکیہ نفس کا حکم ہے, اپنا تزکیہ نفس کرنے کا, دوسرے کا تزکیہ نفس کرنے کا حکم نہیں ہے. دوسرے کے لیے تو جو امر بالمعروف نہیں ہے اس کے باقاعدہ اصول مرتب کر دیے گئے ہیں کہ اس طرح ہے, عزت سے, احترام سے, تمیز سے کس طریقے سے کرنا ہے. وہ میری موضوع نہیں ہے, میں اس کو نہیں اس وقت چھیڑوں گی. لیکن آپ کے سامنے دو چیزیں میں چھوڑتے جا رہی ہوں, خود شناسی اور خدا شناسی. تو خدا شناسی کے لیے تو الحمدللہ ہمارے پاس تعلیمات ہیں, ہمارے پاس معرفت کی دعائیں ہیں, ہمیں ائمہ معصومین نے معرفت کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. اس کے بعد قرآن حکیم ہے, اس کے بعد اقوال معصومین ہیں, اس کے بعد ہمارے لیے احادیث ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے اس حوالے سے, مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, وقت مطالعے میں لگانے کی ضرورت ہے, اور دن کا کچھ حصہ ذکر و فکر کے لیے مختص کر دے. اور جب ذکر و فکر کر کے انسان اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس شخص کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس شخص کے اوپر انوار کی بارش کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ آسمان سے نورانی فوار کی طرح برستی ہے. جیسے فوار برستی ہے نا, بارش نہیں, لیکن فوار برستی جیسے کبھی سنو ہو رہی ہوتی ہے نا, برف کے ٹکڑے گر رہے ہیں خوبصورتی سے, حکمت اسی طرح گرتی ہے اور جس قلب میں جگہ پاتی ہے وہاں رک جاتی ہے, وہاں رک جاتی ہے. اب وہ قلب کون سا ہوگا؟ وہ قلب وہ ہوگا جس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا, جس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا, کہ جو پاک ہو چکا ہوگا, جس نے اپنے غرور, تکبر, انانیت, حسد, غصے, طمع, لالچ, جھوٹ, فریب, اس سب سے اپنے آپ کو نجات دے لی ہوگی, پاک کر لیا ہوگا. وہ قلب ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے انوار آ کے, اور اس میں سچائی, اور اس میں انکساری اور عاجزی, اور اس میں علم اور حکمت اور تقوی اور پرہیزگاری اور مساوات اور محبت, وہ چیزیں اس کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ خود شناسی اور خدا شناسی کے دو چراغ ہیں. اور ایک اور بات کہ جو بھی انفلکس آپ کے پاس معلومات کا آ رہا ہے, آپ کے میڈیا کے ذریعے, آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے, لیپ ٹاپ کے ذریعے, یا آپ کے موبائل کے ذریعے آ رہا ہے, وہاں پہ 3 فلٹر لگا دیں. ایک فلٹر لگا دیں قرآن کی تعلیمات کا. لیکن میں آداب اس لیے بتاتی ہوں, آسانی سے یاد رہتا ہے, مشکل نہیں ہوتا. 2 چراغ آپ کو بتائے, خود شناسی اور خدا شناسی کے 3 فلٹر بتائے. 3 فلٹر یہ ہیں کہ قرآنی تعلیمات کا فلٹر, احادیث کا فلٹر, اور سیرت معصومین کا فلٹر. 3 فلٹر لگا دیں. جو بھی معلومات آ رہی ہیں اگر وہ اس کے اوپر پوری کرتی ہیں تو یقیناً قبول کریں. یہ دور بہترین دور اس حوالے سے ہے کہ علم کا پینڈورا باکس کھل گیا ہے. علم کا اس طریقے سے جو ہے وہ آبشار کی طرح سے علم جو ہے وہ برس رہا ہے, چاروں طرف سے آپ کی طرف آ رہا ہے, لیکن اس میں فلٹر لگانے کی ضرورت ہے. اس کو ایز اٹ از قبول نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایز اٹ از اگر قبول کریں گے, ہمارے بچوں کے لیے زیادہ مشکلات ہیں. بچے یقیناً آپ سے سوال کرتے ہوں گے, پوچھتے ہوں گے, اور وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں, ہم سے زیادہ عقلمند ہے. آج کل کا بچہ بھی ہے. مائیں اگر سیکھیں گی مجلس سے, ماؤں کو اگر یہ صحیح علم, تعلیم, معرفت, عقل, حکمت ہوگی تو وہ اپنے بچے کو گائیڈ کر پائیں گے نا کہ بیٹا ٹھیک ہے تمہارے پاس جو یہ ہے. یقیناً یونیورسٹیز کہتی ہیں کہ آپ اس سے ریسرچ کریں, وہ کریں, ضرور ریسرچ کرو, لیکن اس میں 3 فلٹر لگا لو بس. قرآن حکیم کی تعلیمات, اقوال معصومین اور سیرت معصومین, یہ تم لگا لو. اس کے بعد جو چیز تمہیں وصول ہوتی ہے تو تم اس کو ضرور وصول کرو اور اپنی زندگی میں لاؤ, اور اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو. یہ تو مومن کی حکمت اور علم تو مومن کی گنجدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے لینی چاہیے. اور ہم تو وارث ہے مولا علی کے علم کے وارث ہیں. ہم جو سلونی قبل سب پر دونی فرمایا کرتے تھے کہ جو مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے
ہم در پہ بیٹھے ہوئے اور جاتے ہیں نجف تو بھیک مانگتے ہیں، علم کی بھیک مانگتے ہیں مولا سے. محمد وال محمد صلوات. امام کردار زینبی کی روشنی. آپ کو مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آج کے زمانے کی مشکلات کا بھی ہو گیا. یہ کردار امام میں جب ہم ہیں تو ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے. اب کردار زینبی کی روشنی میں کہ جناب زینب کا جو کردار ہے وہ کوشش کریں کہ ہم اس کی معرفت کو آنسوؤں میں نہ بہا دیں. میں بڑی جرات کر رہی ہوں، میں اب بیوی سے ہاتھ جوڑ کے بیوی سے معافی مانگنے کے بعد، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ جو بیوی کے کردار کی عظمت ہے مومنات اس کو اپنے ذہنوں میں اس طرح اجاگر کر دیں، اس طرح اپنے دل میں جگہ دیں، اس طرح اپنی جان کا حصہ بنائیں کہ وہ توانائی اور طاقت آپ کے کام آئے. جب مشکلات کا سامنا آپ کرنے لگے تو شہزادی زینب کا کردار آپ کے سامنے ہو کہ وہ شہزادی کہ جن کی حیات طیبہ کا جب آغوش میں آئی ہیں تو ختم مرتبت کی آغوش میں آئی ہے. زبان چوسی ہے، زبانیں وہی چوسی ہے. کیا مرتبہ ہے بیوی کا، اور بھائی کیا ہے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ماں کون ہے خاتون جنت ہے، اور باپ کون ہے مولائے کائنات ہے، باب مدینۃ العلم ہے. ایسے ماحول میں جس بیوی نے پرورش پائی ہو اور اس نے جو کسب کیا ہو، جو کشید کی ہو، وہ خوشبو، وہ علم، وہ حکمت، وہ شجاعت، وہ تمام معرفت کو جب آپ نے کشید کیا ہے تو وہ کیا کردار بنا ہوگا. اور پھر تاریخ نے جو دکھایا ہمیں، تاریخ کے لمحے لمحے میں بیوی کے کردار کی عظمت اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اپنانا چاہیے. آج کا عنوان میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ آج کے زمانے میں جو مشکلات ہیں وہ کردار زینبی کی روشنی میں حل کریں. آپ بیوی کا علم اس طرح کا ہے کہ آپ آغوش باب مدینۃ العلم کی پروردہ ہے. بیوی کے لیے بچپنے کی ایک بات لکھی ہوئی کتابوں میں میں بھی پڑھتے آ رہی ہوں کہ کہا کہ آپ اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی اور پوچھتی ہیں کہ بابا جان آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. چھوٹی بچی گود میں بیٹھی ہے. فرمایا کہ بیٹے تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو کے اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ مگر ایک دل میں دو محبتیں تو جمع نہیں ہو سکتی. آپ مولا کائنات دیکھ رہے ہیں شہزادی کی طرف. فرمایا کہ اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. بابا آپ ہم پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے شہزادی جو ان کی آغوش کی فرمایا ہے. یہ شہزادی کی جو شروع سے آپ کی جو تربیت پرورش ہوئی ہے نا، وہ آپ سوچیں کن عظمتوں کے سائے میں ہوئی ہے، اور پھر کیا اس آپ نے کس طرح مظاہرہ کیا ہے اس طاقت کا، اس توانائی کا، اس شجاعت کا، اس فصاحت کا، اس بلاغت کا، اور اس بت شکنی کا جو دربار یزید اور دربار ابن زیاد میں آپ نے جو بت توڑے ہیں، ان کے خوف کے بت اور ان کے ظلم کے بت جو آپ نے توڑے ہیں، وہ آپ اس کی شان کی طرف ذرا آپ غور کریں. اور بیوی کی نجی زندگی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو جناب عبداللہ ابن جعفر، میں نے ایک اور مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے چچازاد عبداللہ ابن جعفر یہ جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے. اور جناب جعفر طیار ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت، جو مکے میں جب کفار مکہ نے رہنا مشکل کر دیا تھا مسلمانوں کا، تو حضور کے حکم سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جن کے سردار جناب جعفر طیار تھے. اور جناب جعفر طیار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نجاشی کے دربار میں جو وہاں کا بادشاہ تھا، آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور تاریخوں نے لکھا ہے کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے. تو بادشاہ سے جناب جعفر طیار کی بہت قربت تھی. جناب عبداللہ وہی پیدا ہوئے تھے حبشہ میں، اور انہی دنوں نجاشی کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا. اس کا نام بھی نجاشی نے عبداللہ رکھا تھا انہی کے نام کے اوپر. اور نجاشی نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی
जनाब अस्मा बिनते उमैस जो कि वालदा थी जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर की और बीवी थी जनाब जाफर तैयार की, उनको दिया था दूध पिलाने के लिए। तो नजाशी का बेटा अब्दुल्ला और जाफर तैयार का बेटा अब्दुल्ला ये दोनों दूध शरीफ भाई भी थे। तो इनका बचपन तो गुजरा हबशा में। जब ये वापस आए हैं तो उस वक्त खैबर की फतह हुई थी, 7 हिजरी में वापस आए जनाब जाफर तैयार अपने खानदान को लेके। और वो जुमला हुजूर का तारीखों में लिखा हुआ है, बहुत मशहूर है कि मेरी समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी खुशी ज्यादा मनाऊं, खैबर की फतह की खुशी ज्यादा मनाऊं या जाफर तैयार के आने की खुशी ज्यादा मनाऊं। ये मर्तबा था जाफर तैयार का, और ये मर्तबा था जाफर तैयार खुद भी बहुत सखी और बहुत दयालु थे कि अबल मसाकीन उनका लक़ब था। और जनाब जाफर तैयार के जो बेटे, जाफर तैयार जंग मौता में शहीद हुए थे और उनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि जन्नत में 2 बार इनको अता हुए हैं जिनसे ये प्रवास करते हैं, जंग मौता में शहीद हुए थे। अब्दुल्ला इब्न जाफर 10 साल के थे जब खत्म मरतबत इस दुनिया से गए हैं। तो अब्दुल्ला इब्न जाफर का बचपन खत्म मरतबत की आगोश में गुजरा है। बड़ा मरतबा है अब्दुल्ला इब्न जाफर का। और अब्दुल्ला इब्न जाफर को हुजूर की ये कौल मशहूर है कि अब्दुल्ला शक्ल में और सूरत में मुझसे बहुत मुशाबे है, मुझसे मिलता है, अब्दुल्ला इब्न जाफर के बारे में कहा। और हुजूर अब्दुल्ला इब्न जाफर को अपने साथ सवारी पर बिठा कर ले जाया करते थे और बहुत प्यार किया करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा कि मैं हुजूर के साथ सवारी पर जा रहा था कि आपने मुझसे कोई ऐसी बात कही कि जो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। ये तारीखों में लिखा है, आप जाके अली की बेटी की किताब है बहुत बड़ी होती है, वहाँ से मैं पढ़ के आ गई मुस्तनद हवालों से, वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। क्या अजब है कि अब्दुल्ला इब्न जाफर को हुजूर ने करबला के बारे में बताया हो। और यही वजह थी, मैं मसाइल की मंजिल पर नहीं, यही वजह थी कि अब्दुल्ला इब्न जाफर ने आकर अपने बेटों को मौला हुसैन के हवाले कर दिया था ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब्दुल्ला इब्न जाफर 10 साल के थे और अब्दुल्ला इब्न जाफर मदीने के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अब्दुल्ला इब्न जाफर शुरू से बिजनेस माइंडेड थे। एक दफा बकरी के बच्चे से का कोई मामला हो रहा था तो हुजूर तशरीफ लाए और कहा अब्दुल्ला ये क्या है, तो कहा कि ये मैं बकरी का बच्चा है, इसको मैं पालना चाहता हूँ ताकि मैं इससे कारोबार करूँ। हुजूर ने दुआ फरमाई अब्दुल्ला इब्न जाफर के, या अल्लाह अब्दुल्ला के कारोबार में तू बरकत अता कर। इसके साथ साथ एक मरतबा अब्दुल्ला मट्टी के खिलौने बना रहे थे, एक मट्टी का ऊंट बनाया तो हुजूर मुस्कुराए। बच्चों से हुजूर की बहुत शफकत था, बहुत प्यार करते थे। पूछा अब्दुल्ला ये क्या कर रहे हो? कहा कि मैं ये मट्टी का ऊंट बनाकर मदीने में बेचूंगा। बिजनेस माइंडेड बच्चे कुछ होते हैं ना, बच्चे शुरू से बिजनेस माइंडेड। तो आपने पूछा कि फिर क्या करोगे? कहने लगे मैं उसके बाद फिर खजूरें खरीद कर खाऊंगा। उस पर भी हुजूर ने दुआ फरमाई। तो गोया अब्दुल्ला इब्न जाफर वो थे कि जो हुजूर की दुआ से इतने दौलतमंद थे, इतने दौलतमंद थे कि मदीने में उनका कोई साली नहीं था और उतने ही सखी थे, उतने ही सखी थे और इतना खर्च किया करते थे कि जो हासिल लोग थे वो उनके ऊपर असराफ का इल्जाम लगाते थे कि ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है ये फजूल खर्च है, ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं। अब तारीख में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि अब्दुल्ला इब्न जाफर की सखावत, उनकी शान और शौकत, उनकी बिजनेस जो है उसका मुकाबला कोई मदीने में कर नहीं सकता था। अब मोमिनात आप सोचें, शहजादी ज़ैनब ऐसे घर की मलका थी, ऐसे घर की मलका थी। अपने घर की फजीलत तो और है जाहिर, अपने बाप की, भाइयों की, माँ की, नाना की, लेकिन शौहर के घर से भी जो थी वो मलिका थी, वो मलका थी खास तौर से, जिसका शौहर इतना अजीमुशान दौलत भी रखता हो और इतना प्यारा किरदार रखता हो, हुजूर का परवरदा हो और जो अपने घर में गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाता हो और जो उनकी दादरसी करता हो और जो उनको दौलत और पैसा इस तरह के कहते थे कि ये ऊँट है इसके अंदर हीरे जवाहरात है, जाओ ये ले जाओ, बस ये तलवार छोड़ देना, ये तलवार मौला अली की है, ये भी तारीखों में लिखा है। ये क्या अब्दुल्ला इब्न जाफर। तो अब्दुल्ला इब्न जाफर के लिए बहुत किरदार खुशी की गई है। मेरा वास्ता पड़ता है अक्सर अहले सुन्नत के ग्रुप से, जिसमें वो कहते हैं जी वो पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बातें करते हैं। तो इसलिए कि हसद बहुत ज्यादा था, अरबों में हसद बहुत ज्यादा था। और अब्दुल्ला इब्न जाफर वो शानदार शख्सियत है कि जब बीवी से निकाह हुआ है तो निकाह में ये शर्त रखी गई थी कि अगर हुसैन को करबला का सफर दरपेश होगा
تو عبداللہ ابن جعفر زینب کو اجازت دیتے ہیں. یہ شک تھی نکاح کی. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو تھی وہ ایسی برکت کوفے کی خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی. تو مولا علی کوفے میں تھے نا اس وقت, تو آپ درس قرآن دیا کرتی تھی. اور آپ کو وہ واقعہ تو پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ سورہ مریم کی تفسیر کرتے وقت بی بی نے کہا ہا یا عین صاد کی تفسیر کی تو مولا کائنات کے ساتھ بیٹھے کہ کاف سے کربلا, ہے سے ہلاکت حسین, یا سے آز, عین سے آتش, اور صاد سے صبر, اس کی بھی تفسیر کی تھی. اور یہ بی بی زینب بچپنے سے کربلا سے واقف تھی, بچپنے سے کربلا سے واقف تھی. مادر گرامی نے یہ تربیت کی تھی. جب مادر گرامی جناب حر کے لیے رومال سی کے گئی تھی وہ بھی بی بی زینب کے حوالے کیا تھا. اور وہ وصیت بھی جناب زینب کی تھی کہ اپنے بھائی کے گلے کے بوسے لینا اس وقت جب وہ آخری مقبرہ میں جاؤ گا مسائل کی بندی کرنے. دیکھیے کیا کیا وصیتیں نصیحتیں بی بی زینب کے سینے میں ہیں, کس طرح پروان چل رہی ہے. اب ابتدائی زندگی انتہائی خوش و خرم گزری, انتہائی بہت آسائش اور آرام سے. لیکن مومنات بی بی نے اپنی اتنے دولت مند شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے کبھی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری. آپ یہ دیکھیں اپنی زندگی معرفت الہی میں, اپنی زندگی علم اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے حصول میں, اپنی زندگی قرآنی تعلیمات کی اس میں. ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں فیشن نہیں تھا یا اس زمانے میں کوئی آسائش پسندی نہیں تھی, سب کچھ تھا اس زمانے میں. اور جو اتنے امیر شوہر کی بیوی ہوئے اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ نوکر چاکر, گھر بار, محل سراد, سواریاں, ہر چیز موجود تھی نا. مگر بیوی نے اپنے آپ کو تیار کیا کربلا کے لیے, کیونکہ بیوی کے معرفت تھی, بیوی کو پتہ تھا, بیوی کو نصیحتیں اپنے والدین کی طرف سے تھیں اور اپنے بھائی کی طرف سے تھیں. اور پتہ تھا جب نکاح میں ہی شرط رکھی گئی تھی کہ اگر حسین کو کربلا کا سفر پیش ہوگا تو عبداللہ ابن جعفر منع نہیں کریں گے, اجازت دے دیں گے. تو یہ تھی بی بی زینب کی تربیت اور پرورش, یہاں تک کہ جب کربلا آتی ہے. ابھی میں مسائل کی منزل پر نہیں. مومنات آپ غور کریں گے شہزادی کس طرح مشکلات کا سفر کرتی ہوئی اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کے لیے امان بھی لے لی تھی. منع کیا تھا ضرور, کیونکہ ظاہر ہے وہ معصوم کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے تھے. جو تو سب نے منع کیا تھا کہ مت جائیے اس طرف, بہت مشکل ہے. عبداللہ ابن عمر نے بھی منع کیا تھا اور عبدالرحمن ابن ابوبکر نے بھی منع کیا تھا. جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے بھی منع کیا تھا. بڑا مشکل زمانہ ہے, بڑا خطرناک زمانہ ہے, فرزند رسول مت جائیے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. لیکن آپ نے تو وعدہ کر دیا تھا نا, اور آپ کو تو پتا تھا کہ وعدہ کسی نبھانے کا وقت یہی ہے. اور بی بی زینب اسی لیے صاف تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ بھائی اس وقت کون سا کام کرنے جا رہے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. کہ کربلا میں خون تو بہا تھا, لیکن جو اس کا ابلاغ کرنا تھا نا وہ جنابیہ عقیلہ بنی ہاشم آپ کا لقب تھا. اور آپ کا لقب تھا باقیہ, آپ کا لقب تھا بلیغہ, فصیحہ, عقیلہ, آپ کا لقب تھا حکیمہ, عابدہ, صاحبہ. آپ کی بہت سارے القاب ہیں. اور عالمہ غیر معلمہ جو معصوم نے آپ کو لقب عطا کیا کہ وہ عالمہ کہ جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے. تو اچھا آپ دیکھیں نا بیوی کا کردار, ہمارے جو عنوان ہے اس میں بیوی کا کردار کیا تھا. ایک بیوی نے اپنا ہدف مقرر کیا تھا, ایک ٹارگیٹ مقرر کیا تھا, ایک پروجیکٹ تھا بیوی کے سامنے. اس کے بعد اس پروجیکٹ کے لیے بیوی کے دل میں جو خلوص تھا, محبت تھا, یہ دو چیزیں ہوئی. اور تیسرا یہ تھا کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. یہ تمام پلاننگ تھی, یہ تمام پلاننگ بیوی نے اپنے ذہن میں کی ہوئی تھی. اور اس کے مطابق بیوی انتہائی سکون, اطمینان اور بردباری کے ساتھ آپ جو ہے قدم قدم چلتی رہی. قدم جتنی بھی مشکلات آئیں, جتنے بھی مصائب آئے, چاہے وہ انہوں نے خون دیکھا اپنے سامنے, چاہے کچھ بھی دیکھا, چاہے اسیری دیکھی, چاہے ہاتھوں میں ان کے وہ بندے رسن بندے, چاہے چادر چھینی, بیوی نے اپنے ہدف کو نہیں چھوڑا. آپ یہ دیکھیں عورتیں ویسے اتنی کمزور ہوتی ہیں عام طور پہ اور جذبات کی روح میں بھی بہہ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو اس میں بہہ کے کمزور کر دیتی ہیں. بیوی کی طاقت آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی طاقت کو مجتمع رکھا, ہر مقام پہ مجتمع رکھا اور کسی مقام پہ اپنے آپ کو کمزور نہیں ثابت ہونے دیا, کہیں کمزور ثابت نہیں ہونے دیا, کیونکہ ہدف جو سامنے تھا نا, ایک بت
پرستی کا حالت تھا کہ ان ظالموں، ان فرعونوں کا، ان کے ظلم و ستم کے بتوں کو پاش کرنا جناب ابراہیم کی طرح سے، جناب موسیٰ کی طرح سے، مولا علی کی طرح سے کہ جب فتح مکہ کے وقت میرے مولا نے بتوں کو توڑا تھا تو انہیں کی تو بیٹی ہے. تو یہ بت پرستی میری بیوی نے کی ہے. اس بت پرستی کی طرف آپ نظر، اور پھر بیوی کے کردار سے یہ طاقت تشریح کریں کہ آج کے زمانے میں جو ہمارے اوپر بت مسلط کیے جا رہے ہیں ہم ان کو کیسے توڑ سکتے ہیں. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان پر گریہ کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کی، کائنات کے بہترین لوگوں پر بدترین مظالم ہوئے ہم گریہ اسی لیے کرتے ہیں، اسی لیے جمع ہوتے ہیں، اسی لیے مجلسیں منعقد کرتے ہیں، فرصہ دیتے ہیں. اور اس کے یہاں سے جو ہم لے کے جاتے ہیں وہ طاقت لے کے جاتے ہیں جو بی بی زینب نے کر کے دکھائی تھی. شہزادی زینب نے جو طاقت کر کے دکھائی دودھ بھیجے محمد مکہ سے کربلا تک آپ بی بی کے کردار کو دیکھیں کہ بی بی کس طرح باہوش و حواس، زیرت اور عقل مند اور ہوشیاری سے کام کر رہی ہیں کہ شب عاشور اپنے بھائی سے یہ کہتی ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے پرکھ لیا ہے. یہ ہے بی بی کا کردار اس وقت کہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو پرکھ لیا ہے. جب انہوں نے سنا تھا تو انہوں نے پھر جو اصحاب حسینی تھے انہوں نے ان کا رد عمل بھی تاریخ میں موجود ہے. آپ نے پرکھ، ابھی بھی تیار ہیں، تمام مسائل کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے ابھی میں مسائل کی منزل پر نہیں، شب عاشور اور پھر اس کے بعد شام غریبہ میں جو آپ مسائل کا اندازہ کریں اور بیوی کی طاقت کا اندازہ کریں کس طرح اپنے آپ کو جمع کر کے بیوی نے تمام چیلنجز کا سامنا کیا ہے. اچھا اس کے بعد جب کوفے کے بازاروں میں گئی ہے تو بیوی کا لہجہ مختلف ہے، کوفے کے بازاروں میں مختلف ہے، شام کے دربار میں مختلف ہے، ابن زیاد کے دربار میں مختلف ہے. آپ نے یہ دیکھ کے کوفے کے بازاروں میں تو ان پہ لعنت علامت کی اور کہا تم مکاری یاری کے آنسو بہا رہے ہو اور تمہارے آنسو کبھی ختم نہ ہو. تم تو اس عورت کی طرح سے ہو جو دن بھر سوٹ کاٹتی ہے اور رات کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے. تم احمق بے وقوف ہو کہ تم نے خطیب کے فرزند رسول کو بلایا اور جوانان جنت کے سردار کے ساتھ یہ سلوک کیا. کوفے کے لوگوں نے جو کبھی مولا علی کا ساتھ دیا ہوگا، بڑے تمغے اپنے سجائے تھے یہاں سے وہاں تک فوجیوں نے، وہ سارے تمغے بھی میرے کھینچ لیے. ان کو آئینہ دکھا دیا کہ تم یہ ہو، یہ دیکھ لو. یہ لہجہ مختلف ہے بیوی کا، کوفے کے بازاروں میں مختلف ہے. یہاں اتنا روپ تھا، اتنا جلال تھا، ایک اشارہ کیا سارے کے سارے خاموش ہو گئے. اور جیسے بیوی کا خطبہ ختم ہوا دھاڑے مار مار کے رونے لگے. بیوی نے کہا رو تمہارے آنسو کبھی ختم نہ ہو. اب ابن زیاد کے دربار میں کیا ہوتا ہے دیکھیے، ابن زیاد نے بیوی کو نعوذ باللہ بہت کمزور سمجھ کے اور تانا دیا تھا. دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو اس حال تک پہنچایا. تو بیوی کا جملہ کیا تھا؟ ماں رأیت الا جمیلا. کیا خوبصورت جملہ ہے، تاریخ میں مشہور. آپ جائیں گے اگر شام، آج کل تو پتہ نہیں ایسے حالات ہیں، تو وہاں یہ جملہ جالیوں پہ لکھا ہوا ہے مستقل. آپ نے غور کیا ہوگا، میں تو جب ابھی گئی تھی تو میں نے غور کیا، ماں رأیت الا جمیلا جو ہے یہ جالیوں کے اوپر انہوں نے اس سے لکھا ہے، گولڈن قسم کے اسٹیل سے لکھا ہے تو بہت واضح نظر آتا ہے. ماں رأیت الا جمیلا. اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ابن زیاد کے اوپر کہ میں نے تو اس زمان کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. تو کیا سمجھتا ہے؟ تو سمجھ رہے ہیں کہ تم نے بہت پتہ حاصل کر لی ہے. یہ تھا بیوی کا وہ کی بت شکنی اور وہ تھپڑ ابن زیاد کے منہ میں کہ وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا. اور اس کے بعد جب اس نے قتل کرنا چاہتا جناب علی بن حسین کو، مولا سجاد کو، تو آپ کو کہتا ہاں تم نے اتنے لوگوں کو تو قتل کر دیا، چل اس کو بھی کرتے لیکن اس سے پہلے مجھے قتل کر نا. اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے آسان نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. ظالموں کے سر کو جھکانے کے لیے بیوی کی طاقت کا آپ ملاحظہ کریں. اس کو آنسوؤں میں نہ بہائیں، اس طاقت کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. اور جہاں پرسہ دینے کا وقت ہوگا وہاں پرسہ بھی دے لیں گے. اس کے بعد جب بازار شام میں جو آپ کے خطبات ہیں، بازار کوفہ میں جو خطبات ہیں، آپ نے لوگوں کو جو ابلاغ کیا ہے، جو کربلا کی
के मकासद को उठा के आपने अहले शाम और अहले कूफा के दरमियान फैलाया है। ये वो लोग थे जो बिल्कुल जाहिल थे, इनको कुछ इल्म नहीं था, इनको मकसद हुसैनी का इल्म नहीं था, इनको क़याम हुसैनी का इल्म नहीं था। वो तो अपने बादशाह को सही समझ रहे थे, क्योंकि प्रोपेगेंडा ये था कि बादशाह के खिलाफ किसी बागी ने खुरूज किया था तो हमने उसकी बगावत को फ़रोग़ ख़त्म कर दिया और उसके अहले खाना को हमने कैदी बना लिया। अब आप यहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने बीवी के लिए कैसे कैसे मैदान सजा दिए थे बीवी की फतह के लिए। अगर बाजार कूफा और दरबार शाम, बाजार शाम में भी लोग जमा हुए, ये अल्लाह का जो है वो उसकी मसलहत है। लोग जमा हुए और बीवी ने इक़रार किया, लोग जमा हुए और बीवी ने क़याम हुसैनी के मकासद बताए, वरना कैसे बताते, वरना किस तरह लोग जमा होते, ऑडियंस तो नहीं मिलते ना। ये अल्लाह का खास इंतजाम था बीवी के लिए। इसी तरह दरबार निजात में, दरबार जजीद में कुर्सी नशीन है, दूसरे मुल्कों के सिफारतकार हैं, ईरान के हैं और रोम के हैं, कहाँ के आए हुए बैठे 700 कुर्सी नशीन कहा जाता है ना, उनके सामने शहजादी ने तारुफ कराया कि हम खानदान रिसालत हैं। उनको तो नहीं पता था कि ये खानदान रिसालत के साथ क्यों हुआ है। ये सारा इब्लाग सोच समझ के बीवी अपने हदफ को अपने मंजिल रख के, पेश नजर रख के, उसके लिए अपनी हिम्मतें जमा करके, उसके लिए फिर अपने अल्फाज का चुनाव। हर जगह बीवी ने जोशीली तकरीरें नहीं की हैं, कहीं सब्र सुकून के साथ, कहीं मुख्तसर, कहीं तफसील से, जैसे दरबार यजीद में तफसील से आपने बताया। और कल वक्त का ऐसा वक्त मुझे ऐसी जगह लेकर आया है कि मुझे तुझसे गुफ्तगू करनी पड़ रही है, और इसलिए मैं तुझसे गुफ्तगू कर रही हूँ कि मैं इसको बहुत अच्छा समझती हूँ कि मैं तुझ पर लानत मलामत करूँ। और ये देखें, इतना बड़ा शहनशाह, इतना बड़ा बादशाह, उसके सामने एक औरत जो बज़ाहिर औरत, उसके बाद कैदी, उसके बाद इतने लोगों का गम उठा के आई है, उसमें इतनी हिम्मत है। वो तो मलऊन, हैरान और परेशान कि ये क्या सब कुछ। वो तो इसलिए उसने कैद किया था ना कि मैं जरा अपनी फतह का जश्न बहुत अच्छे तरीके से मना सकूं। जंग तो खत्म हो गई थी, अशरे के रोज करबला में जंग तो खत्म हो गई थी, बज़ाहिर तो भाई वो जीत गया था, कत्ल कर दिया था, सर काट दिए थे। अब असीर करने का क्या मतलब था? अब इनको यहाँ दरदर फिराने का क्या मतलब था? अब इनको नाउज़ुबिल्लाह अपनी तरफ से तमाम तौहीन करने का क्या मतलब था? मतलब ये था कि वो कलेजे की हसद और आग किसी तरह सर्द नहीं हो रही थी, वो इंतकाम किसी तरह सर्द नहीं हो रहा था कि वो बाद में जब तख्त पे बैठा मलऊन कह रहा था कि काश मेरे आज बदर होते, मक़तूलीन होते तो देखते कहते ऐ यज़ीद तेरे हाथ शल ना हो, तूने हमारा इंतकाम ले लिया। यही मकसद था ना उसका। अपने असलहा खाने में जितना असलहा उसके पास था, जिसमें तीर और तलवार और तबर और नेज़े, तौहीन और अहानत और पत्थर और गर्म पानी और कहकाहे और तज़हीक और तज़लील, जितने असलहे थे बनी उमैया ने तमाम अहले बैत के खिलाफ इस्तेमाल किए। ये आप याद रखिए बात। सिर्फ करबला की जंग करबला में खत्म नहीं हुई थी, इस करबला की जंग को बाद करबला बीबी ज़ैनब ने लड़ा है, और फिर जनाब सैयद सज्जाद ने लड़ा है। कल सैयद सज्जाद का जिक्र हो रहा था। तो मोमिनात, ये है वो ताकत। तो यजीद के दरबार में बीबी ने फरमाया था कि तू आज, अच्छा यहाँ मुझे जब मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ तो मुझे बीबी ज़ैनब बहुत याद आती है। वो क्यों? वो इसलिए कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला, चादर लपेटने वाले। तो जब चादर का जिक्र आता है तो मुझे मेरी शहज़ादी याद आती है, और उस वक्त याद आती है कि मौला हुसैन ने जाते वक्त क्या कहा था, ए बहन मुझे अपनी नमाज़े शब में याद रखना। तो क्या मर्तबा होगा बीबी की नमाज़े शब का? सूरह मुज़म्मिल में ये जिक्र है। अच्छा, फिर सूरह मुज़म्मिल में एक और जिक्र है कि दिन में तो तुम्हारे बहुत सारे काम होते हैं, तो यकीनन जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर की ज़ौजा होने की हैसियत से कितने काम होते होंगे बीवी के दिन में। बीवी ने करके दुनिया करके नहीं दिखाया था किसी भी मौके पे। हर मौके पे बीवी माशरे की औरतों के साथ रही है, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके लिए हर किस्म के मसाइल के हल, उनके जो भी काउंसलिंग होती है, जिस किस्म की भी जो भी सवाल जवाब होते हैं, वो सब बीवी उसके हवाले से बीवी जो थी वो मुहैया रहती थी और माशरे की औरतों के साथ फ़आल रहती थी और इंटरेक्टिव रहती थी। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल में आगे जाके जो ये कहा है सब्रन जमीला का जिक्र है।
जो सब्र जमीला है, तो बीवी से बढ़ के तो कोई सब्र जमील किसी ने नहीं कहा। और आखिर में जो 11 नंबर की आयत है, आप घर जाके देखिएगा, महिल हो कलीला, इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि वो जो जिसको मैंने बहुत नेमतें दी उसको मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, वैसे देख लूंगा। यही बात दरबार यजीद में बीवी ने यजीद को कही थी, ये जो तुझे अरसा मिला हुआ है ना थोड़ी देर का, ये थोड़ी सी मोहलत है, उसके बाद तू देखना कि तेरा क्या हाल होगा, ये सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे और तू तबाह बर्बाद होगा, तेरा नामो निशान भी नहीं होगा, और खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को नहीं मिटाता। बीवी ने उसे चैलेंज किया था। और तुझसे तवक्का की जा सकती है जिल्लत खारा के बेटे जिसने तेरी दादी ने जनाब हमजा का जिगर चढ़ाया था, तुझसे और क्या तवक्का की जा सकती है। मैं इस हाल में हूँ कि मेरा दिल रो रहा है, आंखों से आंसू है, मगर मुझे तुझसे मुखातिब होना पड़ रहा है कि तुझे लाम ताम करना मुझे बहुत पसंद है, तुझे बुरा भला कहना मुझे बहुत पसंद है। मोमिनात अब इन लहजों पर आप गौर करें, दरबार कूफा का, बाजार कूफा का, बाजार शाम का लहजा। और बीवी के होश हवास इतने बरकरार थे कि बीवी उन कातिलों से ये भी कहा करती थी कि सरे हुसैन को जरा दूर ले जाओ कि सकीना बाबा के सर को नहीं देख सकती, सरे हुसैन को दूर ले जाओ, सकीना बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबा के सर को। और मेरी बीवी के मसाइल कहाँ से शुरू है, वो मैंने आपने फदाई सुन लिए, बीवी के मसाइल नहीं, बीवी के मसाइल। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को रोक के रखा था। करबला के शाम गरीबा से ज़ैनब के जब मसाइल शुरू हुए, हाय कदमों में हुसैनों में करबला, कदमों में हुसैनों में करबला की आवाज़ें बुलंद हो रही है। सैयद सज्जाद तुम्हारे बाबा नजर नहीं आते, उनकी अम्मा कहने का पर्दा हटाइए, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और पत्रे हुसैन के बाद फौरन ख़याम में आग लगा दी, बीवी के गोश्त वाले छीने और चादरें छीनी है नोके नेज़ा से कि जब वो गठरियाँ यजीद के सामने खुली, यजीद ने कहा हुसैन की बहनें इतनी गरीब तो नहीं थी, ये फटी हुई चादरें थी, कहा वीर ये चादरें नोके नेज़ा से खींची गई थी। और बीबी ने पहला फतवा लिया इमाम से, बेटा तुम साहिब वक्त हो, तुम इमाम असरा हमें बताओ कि हम जंग में मर जाएं या अपनी जान बचाएं। खेमों में आग लगी हुई थी, इमाम ने फरमाया अम्मा जान का बचाना वाजिब है। बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे, लेकिन जनाब ज़ैनब को अपने भतीजे की फिक्र है, हाय उनको अपनी पुष्ट पर लाद के हबीब इब्न मुशरिक कहता है कि मैंने देखा कि एक तवील रुकावत बीबी एक जवान को अपनी पुष्ट पर लादे एक दूसरे खेमे में लेके जा रही है। हाय मेरी बीबी के मसाइल कैसे शुरू हुए कि आवाजें देती फिर रही हैं, गिना तो देखा सकीना नहीं है, सकीना को भाई ने ज़ैनब के हवाले किया था, ज़ैनब इसको अपने सीने में सुना था। अब सकीना की तलाश कर रही है, ज़ैनब के दिल में क्या गुजरी होगी जब सकीना को भाई की लाश में पाया होगा। हाय 11 मुहर्रम को जब मलऊन आए हैं और इनको बेकजावा ऊँटों पर सवार करने के लिए, तो बीवी ने कहा था दूर हो जाओ, तो हमें हाथ नहीं लगा सकते, हम खुद सवार होंगे। एक दूसरे को सवार किया, बेकजावा ऊँटों पर शहजादियाँ चल रही है। हाय कूफे के बाजारों दरबारों से गुजरी, कूफे के बाजार में उम्मे हबीबा का नाम है तारीखों में कि जब कूफे के बाजार से ये काफिला गुजर रहा था, एक बाला खाना पर कुछ औरतें थी, कहा उम्मे हबीबा चलो आओ जरा कैदियों का तमाशा देखे। उम्मे हबीबा ने कहा मेरी बीवी ने मना किया था कि कैदियों का तमाशा कभी न देखना, बहरहाल मजबूर करके ले आई। उम्मे हबीबा ने देखा कि एक मासूम छोटी बच्ची, उसके रुखसार नीले, उसके कान नकली, उसके होंठ खुश,
पानी पिलाई और कहने लगी बीबी मैंने सुना है अल्लाह असीरों और यतीमों की दुआ कबूल करता है, मेरी 3 दुआएं और तुम आमीन कहो मेरी दुआ कबूल हो। हाल वाला अहले बैत की परवरता जनाब सकीना ने पुप्पी की तरफ देखा, पुप्पी के हवाले करके गए थे मामा, पुप्पी अम्मा अगर आप इजाजत देती है तो मैं ये पानी ले लूं। कहा पहले इसकी दुआओं पे आमीन कहो फिर पानी पीना। कहा उन्हें हबीबा बता मेरी क्या दुआएं है। कहा कि बीबी मेरा शौहर परदेश किया हुआ है, दुआ करें कि खैर से आ जाए। बीबी ने कहा आमीन। कहा दूसरी दुआ क्या है। कहा बीबी अल्लाह से दुआ करें मेरे बच्चे आपकी तरह ही। बीबी से कीना ने पुप्पी की तरफ देखा और कहा आमीन। कहा तीसरी दुआ क्या है। कहा तीसरी दुआ ये है कि मुझे मदीने जाना नसीब हो, मैं अपनी शहजादी की ज़ियारत करूं, मैं अपने आका से मिलूं। आज जनाब ज़ैनब से न रहा गया, अपने बालों को हटा के कहा तुम्हें हबीबा नहीं पहचाना। और ये सामने लोग के लेने पर तेरे आका का सर है। हाय मोमिनाती की ज़ैनब के मसाइल बहुत ज़्यादा है। जब बीबी सकीना ऊँट से गिर गई और वो लोग के लेना पर जो इमाम का सर था वो रोना जमीन में गिर गया, आगे नहीं बढ़ता था कि शिमर आया ताज़ियाना लेकर जनाब सैयद सज्जाद को हंसी लगी। सैयद सज्जाद अपने बाबा से पूछो आगे क्यों नहीं बढ़ते। सर हुसैन से आवाज आई मेरी आगोशी वाली सकीना ऊँट से कहीं गिर गई है, जब तक उसको तलाश नहीं करोगे सर में ना ये काफिला आगे बढ़ेगा ना ये नेला आगे बढ़ेगा। अब जब ज़ैनब ने सुना अपने को ऊँट से गिरा दिया, मुखालिफ सिर्फ ने बढ़ना शुरू किया। है बीबी के पैर जख्मी हो रहे थे, जाके देखा काफी दूर एक बालसमा स्यापोश तशरीफ फरमाए। जनाब सकीना उनकी आगोश में और अपनी तुतलाई हुई ज़बान से बातें कर रही है, वो बालसमा प्यार कर रही है। बीबी ज़ैनब ने कहा ऐ बालसमा आपका शुक्रिया ऐसे मौक़ों पर कि जब कोई हमें सलाम भी नहीं करता आपने हमारी बच्ची पर शफ़क़त फरमाई। लाइए ये बच्ची को मेरे हवाले कर दीजिए। बीबी ने चेहरा गायब, ज़ैनब माँ को नहीं पहचाना। ज़ैनब जब से करबला हुसैन आया है, जब से मदीना छोड़ा है, मैं हुसैन के साथ साथ हूँ।